حج کے دوران شیطان کو ماری جانے والی کنکریاں کہاں جاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سما وائس یوٹیوب چینل کی معزز خواتین و حضرات، ہر سال حج کے دوران عازمین رمی جمرات میں تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں جو حج کا ایک اہم رکن ہے، لیکن یہ کنکریاں کہاں جاتی ہیں آئیے جانتے ہیں۔ مینا میں ان کنکریوں کو صاف کرنے کی کارروائی ایک خودکار عمل ہے جو جمرات پل کے تہہ خانے میں 15 میٹر کی گہرائی پر واقع ہے۔ حجاج کی جانب سے جمرات کے 3 حوضوں میں کنکریاں پھینکے جانے کے بعد 3 خودکار کنوینر سسٹم کے ذریعے ان تمام کنکریوں کو جمع کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کنکریوں کے چھانٹے جانے اور الگ کیے جانے کی کارروائی عمل میں آتی ہے۔ یہ پورا نظام جمرات کے پل کی مختلف منزلوں پر نصب برقی پھاٹک کھولے اور بند کیے جانے کے ذریعے کام کرتا ہے۔ اس طرح ان کنکریوں کو منتقلی کے لیے مقررہ لاریوں تک پہنچایا جاتا ہے، جس کے بعد ان کنکریوں کو کچرا شمار کر کے مقررہ مقامات پر ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے۔ سرکاری اندازے کے مطابق سالانہ تقریباً 1000 ٹن کنکریوں کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔ 10 ذی الحج کو حاجی جمرہ عقبہ کی رمی کرتا ہے، جبکہ 11-12 ذی الحج کو جمرہ صغریٰ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ تینوں جمرات کی رمی کی جاتی ہے۔ رمی کرتے ہوئے 7 کنکریاں ہر جمرہ پر پھینکی جاتی ہیں۔ کنکری پھینکتے ہوئے ہر مرتبہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا بھی مسنون ہے۔ اور فیام میں ان جمرات کو شیطان کہا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ وہ جگہ ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شیطان ظاہر ہوا تھا اور انہیں حکم الہی کی تعمیل سے روکنے کی کوشش کی تھی، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے یکے بعد دیگرے 7 کنکریاں ماریں اور وہ زمین میں دھس گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب مناسک کی ادائیگی کے لیے آئے تو جمرہ عقبہ کی جگہ شیطان ظاہر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماریں، یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر دوسرے جمرہ کے پاس ظاہر ہوا، وہاں بھی آپ نے اسے 7 کنکریاں ماریں اور وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر تیسرے جمرہ کے پاس ظاہر ہوا، وہاں بھی حضرت ابراہیم نے اسے 7 کنکریاں ماریں، یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ یہ روایت نقل کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یوں کہتے ہیں، تم شیطان کو کنکری مارتے ہو اور اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتے ہو۔ بعض آثار میں یہ صراحت ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے مینا کی طرف جا رہے تھے۔ الغرض رمی کی ابتدا اور تاریخ یہی ہے کہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے اور انہیں حکم الہی کی تعمیل سے روکنے کی کوشش کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے مقابلے میں شیطان مردود کو کنکریاں مار کر اس سے نفرت اور بغض و عداوت کا مظاہرہ کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا اصلی دشمن ہے۔ اس نے سب سے پہلے انسان اور بنی نوع انسان کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بھی بہکا کر اس درخت کا پھل انہیں کھلا دیا تھا جس کے قریب جانے سے بھی اللہ نے انہیں روکا تھا۔ پھر اس کے سبب وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ اسی وقت اولاد آدم اور شیطان کے درمیان معرکہ جاری ہے۔ وہ کبھی انسان کو خیر و بھلائی کا اور پروردگار کی اطاعت و بندگی کا حکم نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شیطان کی عداوت اور دشمنی سے خوب آگاہ کر دیا۔ شیطان مردود کی پیروی کرنے اور اس کے نقش قدم پر چلنے سے خوب تاکید کے ساتھ روک دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور دھوکہ باز شیطان تمہیں غفلت اور دھوکے میں نہ ڈالے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمن جانو۔ وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ سب کے سب جہنمی ہو جائیں۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور شیطانی راہ پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور اولی العزم پیغمبر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہکانے اور حق سے روکنے کی کوشش کی تو اولاد آدم اور عام انسان کیوں کر اس کی عداوت اور دشمنی سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اس نے تو پروردگار سے یہ عہد کیا ہے کہ میں بنی آدم کے لیے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے انہیں بہکاتا رہوں گا۔ وہ کفار و مشرک کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے اسلام میں داخل ہونے سے روکتا ہے، ان کے کفر و شرک کو ان کے سامنے مزین کر کے دکھاتا ہے، کمزور اور ایمان والوں کو
اطاعت سے بے رغبتی، خواہش پرستی اور غرور، عجب اور خود پسندی اور ریاکاری وغیرہ کے راستوں سے حملہ آور ہوتا ہے۔ انسان کی کامیابی اور فلاح اسی میں ہے کہ وہ شیطان سے مارکا اور اس سے اپنی حفاظت کے لیے پوری طرح تیار رہے۔ جن راستوں میں وہ حملہ آور ہوتا ہے ان سے اچھی طرح واقف اور ان پر نظر رکھے۔ حج میں جمرات کی رمی کیا ہے؟ نہ صرف ملت ابراہیمی کی پیروی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی یادگار کو باقی رکھنا ہے، بلکہ اس حکمت اور حقیقت کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ شیطان میرا حقیقی دشمن ہے۔ حاجی رمی کے ذریعہ نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتا ہے، بلکہ وہ در حقیقت اپنے نفس اور شیطان کو کنکری مارتا ہے اور زبان حال سے یوں کہتا ہے کہ اے شیطان مردود، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، میں اب حرام کے قریب نہیں جاؤں گا، چاہے تو مجھے کتنا ہی ورگلائے اور برائی کو خوشنما بنا کر دکھائے۔ الغرض جمرات کی رمی شیطان سے بغض و نفرت اور عداوت کی نشانی ہے۔ حاجی کی طرف سے یہ اس بات کی علامت بلکہ پروردگار سے عہد کی طرح ہے کہ حج کے بعد مرتے دم تک باطل اور گمراہی چاہے جس شکل میں بھی اس کے سامنے آئے وہ اسے رد کر دے گا، مضبوط ہتھیار سے لیس ہو کر اور اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے ہوئے سرکشی و طغیان کے مقابلے میں آہنی دیوار کی مانند رہے گا۔ ساتھ ہی یہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر کو قائم رکھنا اور اس کی عظمت و کبریائی کو ذہن اور دماغ میں راسخ کرنا بھی ہے۔ چنانچہ جس طرح نماز میں اٹھتے بیٹھتے اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور اللہ اکبر کہنا مشروع ہے، اس طرح جمرات کی رمی کرتے ہوئے بھی ہر کنکری اللہ کا نام لے کر اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے یعنی تکبیر کہتے ہوئے پھینکنا مسنون ہے۔ روزمرہ زندگی میں جس قدر اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا استحصار ہوگا، اسی قدر نفس و شیطان کے وساوس اور مکر و فریب سے حفاظت رہے گی۔ اللہ نے انسان کو پیدا کرتے وقت ہی شیطان کے ہتھ کنڈوں اور اس کے دجل و فریب سے ہوشیار رہ کر زندگی بسر کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر روز قیامت تک انسان اور ابلیس کے درمیان کشمکش کا سلسلہ منقطع ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ شیطان کے ہتھ کنڈوں اور اس کے فریب کاریوں کے مظاہرے دنیا کے مختلف ممالک میں صاف دکھائی دیتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھیک ہی کہا تھا، کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کے سو سے دروں۔ اسلامی فرائض کی ادائیگی میں سب سے پہلے مرحلہ حج کے دوران جمرات کو کنکریاں مارنے کا ہے۔ جمرات 3 مقامات پر واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر مناسک حج کے دوران قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بجائے اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے محبوب لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا میں پہنچے تو 3 مقامات پر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورگلانے اور بیٹے کی قربانی سے روک کر اللہ کی نافرمانی پر اکسانے کی کوشش کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں مقامات پر جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ پر شیطان کو چھوٹی چھوٹی 7 کنکریاں مار کر دفع کرنے کا اقدام کیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر گردن پر چھری پھیر دینے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے بیٹے کی جگہ جنت سے مینڈا ذبح کرا دیا گیا تھا۔ شیطان کو 3 مقامات پر 7 کنکریاں مارنے کا عمل اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ یہ عمل مناسک حج کی ادائیگی کا حصہ بنا دیا گیا، جس کے مطابق ہر سال حاجی اللہ کے احکام اور سنت ابراہیمی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ عمل ایک علامتی درجے میں ہے جس کا مقصد ہر مسلمان کو تربیت دینا ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں شیطان جہاں جہاں بھی ورگلانے اور کسی نیک کام سے روکنے کی کوشش کرے اسے مار بھگایا جائے اور اپنے آپ کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھا جائے۔ مناسک حج کی ادائیگی کے دوران جب سے امت مسلمہ کی خوشحالی کے باعث عازمین حج کی تعداد میں اضافہ ہوا، اس وقت سے عموماً جمرات پر کنکریاں مارتے وقت بد نظمی اور بھگدڑ مچنے کی وجہ سے حاجیوں کی شہادت کے واقعات میں بھی اضافہ رونما ہوا ہے، جبکہ حکومت سعودی عرب نے مناسک حج و عمرہ کی ادائیگی کے سلسلے میں حجاج کرام کے لیے سہولتیں اور ہر قسم کی آسائشیں فراہم کرنے کے لیے لائق تحسین اور آفرین اقدامات کیے ہیں۔ جمرات پر کنکریاں مارنے کا جہاں ہموار زمین پر
ایک اچھا انتظام تھا، وہاں 4 منزلہ کشادہ نظام موجود ہے، جس کی وجہ سے جمرات پر حادثات میں خاصی کمی آئی ہے، لیکن کنکریاں مارنے کے اعلیٰ انتظامات کے باوجود اس سال شیطان نے ایسے حربے استعمال کیے کہ بھاری تعداد میں حجاج کرام شہید و زخمی ہو گئے ہیں۔ اس حادثہ فاجعہ نے پوری دنیا انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا اور امت مسلمہ کے افراد کی بدنظمی، باہمی کشمکش اور نفرت کے مظاہرے نے اب مناسک حج اور عمرہ کی ادائیگی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ غیر مسلموں کی سازش کے تحت اب اسلامی شاعر پر بھی لب کشائی اور یاوہ گوئی ہونے لگی ہے کہ مسلمان مٹی سے بنے ستونوں جمرات کو کنکریاں مار کر شیطان کا سر کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا اس سے شیطان مر جائے گا؟ میں جس طرح احکام الہی اور سنت ابراہیمی کی مخالفت کرنے والے شیطان کو کنکریاں مار کر سنگسار کرنے کا عمل بروئے کار لاتے ہیں، یہ اپنے مخالف اور دشمن کے خلاف نفرت و حقارت کی علامت کے طور پر ہے۔ کوئی شخص بھی یہ ہرگز نہیں سمجھتا کہ اس اقدام سے شیطان یا مخالف کا عملی طور پر سر کچلا جاتا اور اس کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ بعض اسلام مخالف پروپیگنڈا باز یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان اتنے 100 سال سے شیطان کو کنکریاں مارتے چلے آ رہے ہیں، پھر بھی شیطان زندہ رہ گیا ہے۔ حج کے موقع پر جمرات کو ماری جانے والی ننھی اور چھوٹی کنکریاں شیطان کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ مسلمانوں کو بے نتیجہ کارگزاری میں وقت نہیں گزارنا چاہیے۔ غیر مسلموں کے پروپیگنڈا کا مقصد مسلمانوں کو اسلامی شاعر سے متنفر اور مایوس کرنا ہے، جبکہ اپنے مخالف اور دشمن کو سنگسار کرنے اور اس کی قبر وغیرہ پر بھی پتھر پھینک کر اظہار نفرت کرنے کے واقعات قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ دنیا کے ہر مذہب اور قوم میں کسی نہ کسی صورت میں اس طرز عمل کا رواج رہا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی اصلاح کوشش اور احکام الہی کی تبلیغ کے جواب میں جو کہا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ شعراء 116 میں ان الفاظ کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے: اے نوح علیہ السلام، اگر تم باز نہ آئے تو تم بھی ان لوگوں میں سے ہوگے جو سنگسار کیے گئے تھے۔ وہ مخالف کو سنگسار کر دینے اور اس پر پتھر پھینکنے کی رسم حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے چلی آ رہی ہے۔ اسی طرح اہل مدائن نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ و نصیحت کے جواب میں کہا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ ہود 91 میں اس کا ان الفاظ میں تذکرہ ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے شعیب، جو باتیں آپ کر رہے ہیں ان میں سے بہت سی باتیں ہم نہیں سمجھتے اور ہم تجھے اپنے اندر کمزور اور ضعیف سمجھتے ہیں۔ اگر تیرے ساتھ تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو لرجمناک ہم تجھے سنگسار کر دیتے اور تو کسی طور پر بھی ہم پر غلبہ پانے والا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بیان کردہ ان 2 حوالوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مخالف اور دشمن کے خلاف غیظ و غضب اور نفرت کا اظہار اور سنگساری کا عمل زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ مسیحی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیر کا درخت دیکھ کر اس کا پھل کھانا چاہا۔ جب آپ درخت کے قریب گئے تو موسم نہ ہونے کے سبب وہاں پتوں اور شاخوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس پر آپ نے اظہار ناراضی کی صورت میں فرمایا: تو کبھی پھلدار نہیں ہوگا۔ چنانچہ انجیر کا وہ درخت خشک ہو گیا اور اس کا وجود ختم ہو گیا، لیکن عیسائی اب تک مسلسل اس جگہ کو سنگسار کر رہے ہیں۔ یہ جگہ بیت المقدس سے جبل زیتون کو جاتے ہوئے بائیں جانب واقع ہے اور انجیل مقدس متی کے 21ویں باب آیت نمبر 19 میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ علاوہ ازیں زمانہ جاہلیت قبل از اسلام میں عرب کے لوگ جسے قابل نفرت سمجھتے اس کی قبر پر پتھر برساتے تھے۔ چنانچہ ابو رگال نامی شخص کی قبر پر اس لیے سنگساری کرتے اور پتھر برساتے تھے کہ اس نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ معظمہ پر حملہ کر کے بیت اللہ کو گرا دینے کی مذموم ارادے سے آنے والے یمن کے حبشی گورنر ابراہا کی مدد کی اور اس کا ساتھ دیا تھا، لیکن وہ حملہ آور کے ہمراہ مکہ معظمہ تک پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ اہل مکہ اسلام سے پہلے کے دور میں ابو رگال کی قبر پر پتھر پھینک کر اس کے خلاف نفرت و حقارت کے جذبات کا اظہار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابو رگال کو تو کوئی بدنی تکلیف نہیں پہنچتی تھی۔ بہرنو میدان منا میں بھی شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا عمل اظہار نفرت و حقارت کی علامت کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو عملاً ترغیب اور تربیت دینا ہے کہ وہ زندگی میں شیطان اور اس کے چیلوں چانٹوں سے نفرت و حقارت کا مظاہرہ کرتے رہا کریں اور
तागूती ताकतों के हरबों से दामन बचाने की जदोजहद करते रहें। इस हर वक्त ये हकीकत भी पेश नज़र रहनी चाहिए कि मुनासिक हज की अदायगी के दौरान मुश्किल मरहला जमरात पर कंकरियाँ मारने का है और इंसानी ज़िंदगी में भी सबसे मुश्किल काम अपने दामन को शैतान के शरूर व फितन से महफूज रखने का है। मिना के मकाम पर रमी करना हज़रत खलीलुल्लाह और हज़रत रसूलुल्लाह की सुन्नत और तरीक़ाकार भी है और अपने ज़ाहिर व बातिन को शैतानियत से महफूज रहने की रिहर्सल और तरबियत भी। जिस तरह जमरात पर बाहर के शैतान को कंकरियाँ मार कर इजहार नफरत किया जाता है, उसी तरह हर शख्स को चाहिए कि बातिन के शैतान को भी संगसार करने की राह इख्तियार करे, क्योंकि नफ्स अम्मारा को मारना भी एक जिहाद है। बाहर बात हो रही थी रमी और जमरात पर कंकरियाँ मारने की। इसका मकसद ज़िंदगी के तमाम मराहिल में तागूती असरात साइल करके सही, गैर ज़रर रिसा और सरापा अमन सलामती मुसलमान बनाना है। इसीलिए मुनासिक हज की अदायगी के दौरान किसी को गाली गलौज देने, लड़ाई झगड़ा, बाहम दगर, कशमकश, हत्ता के मक्खी मच्छर मारने और शिकारी के लिए शिकार की निशानदही और इशारा करने की भी ममानत कर दी गई है। आज़मी हज व उम्रा को इस हद तक एहतियात की तालीम दी गई है, क्या वो मुनासिक हज की अदायगी के दौरान किसी किस्म की बेहतियाती इख्तियार करके महज चलती फारिग हो जाने की गर्ज से किसी हाजी को धक्का देकर आगे बढ़ सकता और मजमा में अफरा तफरी फैला सकता है और भगदड़ मचाकर मासूम हाजियों को शहीद कर सकता है। जहां तक मिना में कंकरियां मारते वक्त भगदड़ मचने के बायस सैकड़ों हुज्जाज कराम के शहीद व जख्मी और लापता हो जाने का ताल्लुक है। इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत के इंतजामात और हुज्जाज को हर किस्म की सहूलतें फराहम करने में कतन कोई कोताही नजर नहीं आती। मिना जमरात के लिए 4 मंजिला पुलकुशादा रास्ते और दीवार नुमा जमरे तामीर करके एक तरफा सड़कें बना दी गई हैं, ताकि कंकरियां मारने के बाद भी कोई शख्स मजमा को चीरता और जोर बाजू का मुजाहरा करता हुआ वापस ना आए, बल्कि आगे जाकर हस्ब हिदायत अपने ख़ैमों में चला जाए। इस तरह हर हाजी खतरनाक और मोहलिक सूरत हाल से महफूज रहेगा। इसके बावजूद मजमा में से कोई जल्दबाजी और लाकानूनियत का मुजाहरा करके या कोई सियासी और मसले की तंग नजरी से या किसी साजिश के तहत वहां गड़बड़ और अफरा तफरी फैलाने की मकरूह हरकत करे, तो उसे सऊदी हुकूमत की नाअहली या बद इंतजामी हरगिज़ करार नहीं दिया जा सकता, बल्कि यह भगदड़ मचाने वाले और सियासी गिरोहों की मकरूह और मज़मूम कोशिश करार दी जा सकती है। हुकूमत सऊदी को इस हादसे के असबाब व मुहर्रकात मालूम करने के लिए तहकीकाती कमेटी तश्कील देनी चाहिए। हरमैन शरीफैन के तकद्दुस का तकाजा भी है कि तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर इस्लाम दुश्मन ताकतों और उनके आलाकार और अपने सियासी मफादात की तकमील की ख्वाहिशमंदाना मज़मूम अज़ाइम रखने वाले बदफितरत अफराद की गिरफ्त करें और वहदत उम्मा के जज्बात के साथ सऊदी हुकूमत के साथ ताउन करके आज़मीन हज को दरपेश मसाइल और मुश्किलात हल करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए और हर वक्त इस्लाम दुश्मनों के शरूर व फतन से महफूज रहने की अल्लाह से दुआ भी करते रहना चाहिए। अलावा असीं हरम शरीफ की तरफ मुनासिक हज अदा करते वक्त तमाम अहम मराकज़ खुसूसन जमरात पर बड़े कैमरे नस्ब होने चाहिए, ताकि साजिशी अनासिर को गिरफ्तार करके इबरतनाक सज़ा दी जा सके। दुआ है ए रब्बे करीम मौला, तमाम उम्मत मुसलमा में इत्तेहाद व इत्तेफाक अता फरमा और हर मुसलमान को सादत हज नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।